بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تمامی حضرات جس محفل میں حاضر ہیں، اس محفل کی نسبت اور اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم و مغفور حافظ محمد عثمان صاحب ثقلینی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حافظ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور اپنے پیر و مرشد کی دعا سے بہت ہی دلیر اور بہت ہی بہادر آدمی تھے۔ جو دل میں تھا وہی زباں پہ تھا، اور جو زباں پہ تھا وہی دل میں تھا۔ دل میں کچھ اور، زباں پہ کچھ اور، زباں پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور، ایسا نہیں تھا۔ دل میں جس کی محبت تھی اسی محبت کا نعرہ زباں سے بھی لگاتے تھے، اور جس محبت کا نعرہ زباں سے لگاتے تھے اسی نعرے کو دل میں بھی بٹھا کے رکھا۔ تو جو ان کے دل میں محبت تھی وہی محبت ہی ان کے مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ہم چاہے ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، ان کے نام سے ایصال کریں یا نہ کریں، ان کے نام سے قرآن کی تلاوت پڑھیں یا نہ پڑھیں، انہوں نے جو اپنے دل میں محبت کا بیج بویا تھا اور جو محبت کا پودا لگایا تھا، خدا کے کرم سے وہ محبت کا پودا ہی ان کی مغفرت فرما۔ عشق اور محبت ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ساری عبادتوں کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے، عشق کی عبادت ساری عبادتوں پہ بھاری پڑ جائے۔ عشق کی عبادت اور محبت یہ سب پہ بھاری پڑ جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، انسان جب پردہ کرتا ہے، اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو اس کے جنازے کے پیچھے 3 لوگ جاتے ہیں۔ اس کے جنازے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اس کے جنازے کی پیروی میں اس کے پیچھے 3 چیزیں جایا کرتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز اس کے گھر والے ہوا کرتے ہیں، دوسری چیز اس کے اہل و عیال، پہلی چیز اس کے اہل و عیال ہوا کرتے ہیں، اور دوسری چیز اس کا مال ہوا کرتا ہے، اور تیسری چیز اس کا عمل ہوا کرتا ہے۔ تیسری چیز اس کا عمل ہوا کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جاتی تو قبر تک 3 چیزیں ہیں، جاتی تو قبر تک 3 چیزیں ہیں، لیکن قبر کے اندر صرف 2 چیزیں، صرف ایک
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو اس کی اولاد ہے وہ قبر تک جاتی ہے، اس کا مال اس کی قبر تک جاتا ہے، لیکن جو اس کا عمل ہے، جو اس کے دل میں جو عبادت ہے، اس کے دل میں جو خدا اور مدینے کے مصطفیٰ اور شیخ کامل کی محبت ہے، وہ محبت اس کی قبر کے اندر تک جایا کرتا ہے۔ اولاد، اموال، زمین و جائیداد، گھر بار، یہ سب کچھ قبر تک جائے گا، لیکن عشق اور محبت جو ہوگی وہ قبر کے اندر جا کر کے آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ تو عمل قبر کے اندر جاتا ہے، لیکن کون سا عمل؟ وہ عمل نہیں جو جسم سے کیا جائے، وہ عمل جو دل سے کیا جاتا ہے، وہ عمل جس میں خلوص و للہیت، الہیت، جس میں خدا اور مدینے کے مصطفیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے، جس عمل میں خدا اور مدینے کے مصطفیٰ کی خوشنودی ہوگی، وہ عمل نہ آپ کو قبر میں اکیلا چھوڑے گا اور نہ قیامت کے دن آپ کو اکیلا چھوڑے گا، بلکہ وہ عمل، وہ عشق، وہ محبت آپ کو مدینے کے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ کریں کیا کریں؟ عشق کریں، محبت کریں، مودت کریں، انسیت رکھیں، لگاؤ رکھیں، چاہت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا انمول خزانہ ہے جس عمل کو خود عرش کا خدا کیا کرتا ہے۔ خدا سب کچھ کرتا ہے، ہر جو چیز بھی کائنات میں ہوتی ہے اور قیامت تک ہوگی سب خدا کرتا ہے، لیکن خدا نہیں کرتا، بذات خود خدا نہیں کرتا، اپنی قدرت سے خدا کرتا، وہ ذریعہ بناتا ہے، لیکن بذات خود خدا نہیں کرتا، کیونکہ خدا کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا بندے کے لیے کرتا ہے۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کس کے لیے؟ یہ خدا کے لیے نہیں، یہ بندوں کے لیے، خدا کے لیے نہیں، بندوں کے لیے۔ ان ساری عبادتوں کو خدا نے اس لیے فرض کیا تاکہ بندہ ان عبادتوں کو کر کے مجھ تک پہنچ جائے۔ نماز بندے کو خدا نے پڑھنے کا حکم دیا، بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن خدا نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ بندے پر فرض کی کیونکہ زکوٰۃ بندے کے لیے، زکوٰۃ بندہ دیتا ہے لیکن خدا زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حج بندے پر خدا نے فرض کیا ہے، حج بندہ کرتا ہے لیکن خدا نہیں کرتا۔ ساری عبادت بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا، لیکن ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو خود خدا کیا کرتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یحببکم اللہ، خدا کچھ نہیں کرتا، خدا اپنے بندے کی محبت کا نعرہ لگاتا ہے۔ محبت اور عشق اور لگاؤ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عرش کا خود خدا کیا کرتا ہے۔ تو جو خدا کرے وہ کرو، جو خدا بندے کو کہے کرنے کے لیے وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، چاہے آپ مرو یا جیو، لیکن اس کو آپ کو کرنا ہی ہے۔ لیکن جو خود خدا کر رہا ہو اسے بھی بندے کو کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور آخرت اسی سے سمرتی ہے، زندگی اور آخرت اسی سے آراستہ پیراستہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل کو کر کے جنت کا راستہ مل جائے۔ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس عمل کو کرنے سے جنت حاصل ہو۔
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو کچھ نہ کر، تو کچھ نہ کر، بس کیا کر، تو اپنے دل میں جو اتنے خدا بنا کر کے رکھے ہیں ان سارے خداؤں سے اپنے دل کو پاک کر، پھر عرش کے ایک خدا کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جب تو ایک خدا کو پوجے گا اور ایک ہی خدا کو اپنے دل میں رکھے گا اور ایک ہی خدا سے محبت کرے گا تو تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں خدا سے اور مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ یحببکم اللہ، بلکہ خود خدا تیری محبت کا نعرہ لگا ہے، بلکہ خود خدا تیری محبت کا نعرہ لگا ہے۔ تو عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ عرش تک۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا کیا شعر ہے؟ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اے خدا، اے عشق تیرا صدقہ ہے کہ تیری عشق کی آگ جب میرے دل میں لگی ہے تو اس عشق کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جہنم بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، کیونکہ جب محبت اور عشق کی آگ دل میں جل جاتی ہے تو جہنم بھی یہ خواہش کرتی ہے کہ اے اللہ، اے میرے خدا، تو ہر بندے کو میرے سینے میں ڈال دے، فاسق کو، فاجر کو، کافر کو، منافق کو، مداہن کو، سرکش کو، ظالم کو، ہر شخص کو، ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے والے انسان کو میرے سینے میں ڈال دے، میں ہر کسی کو جلا کے راکھ کر دوں گی، لیکن اے خدا کبھی عاشق کو میرے سینے میں مت ڈالنا، کیونکہ جب عاشق میرے سینے میں آئے گا تو میں اسے نہیں جلا پاؤں گی، وہ عاشق مجھے جلا کے راکھ کر دے گا، وہ عاشق مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ تو عشق کی آگ جو ہوتی ہے یہ جہنم کو بھی جلانے کی طاقت ہے، لیکن وہ آگ ہو، ایسی آگ ہو کہ جہنم بھی پناہ پناہ۔ اب ایسی آگ دیتا کون؟ ایسی آگ ملتی کہاں؟ ایسا سودا کرتے کون لوگ ہیں؟ ایسی دکانیں کھول کے بیٹھتے کون لوگ ہیں؟ ایسا بازار سجاتے کون لوگ ہیں؟ ایسی بستی رچاتے کون لوگ ہیں؟ ایسی محفل اور ایسی مجلس اور ایسی خانقاہ، ایسی درگاہ، ایسی بارگاہ بناتے کون لوگ ہیں؟ عشق کا بازار کہیں اور نہیں ہوتا، عشق کا بازار ولیوں کی چوکھٹ پہ ہوا کرتا ہے، عشق کا بازار ولیوں کی چوکھٹ پہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ والا کچھ نہیں بیچتا، کچھ نہیں بیچتا، وہ لوگوں کے علم کو، عقل کو، خیرت کو، سوچ و سمجھ کو، تدبر و تفکر کو، فقہ و فلسفہ کو، منطق و نظا کو، اس کے سارے علم و عمل کو خریدتا ہے، وہ خرید کے عشق کی چراغ کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سب کچھ لے گا اور سب کچھ لے کر کے خدا کا نور عطا کرے۔ تو اللہ والوں کی درگاہ اور بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہوا کرتی ہے جن کے یہاں عشق کا سودا ہوا کرتا ہے، اور جو اس سودے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے۔ تو جناب حافظ مرحوم و مقبول محمد عثمان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے انہی سوداگروں میں تھے، انہی سودا کرنے والوں میں، یعنی اپنے عشق، اپنے دل کا سودا کرنے والوں میں سے اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنے دل کو اپنے پیر و مرشد کی جان پہ قربان کر دیا، اپنے پیر کے قدم پر قربان کر دیا۔ پیر نے کہا تو کیا لے گا؟ پیر نے کہا تو کیا لے گا؟ عثمان نے کہا خدا کا نور لوں گا۔ تو عثمان نے کہا اے پیر
اس کے بدلے میں مجھ سے کیا لے گا؟ تو پیر نے کہا تو اپنا دل دے دے، میں تجھے خدا کا نور عطا کر دوں گا۔ تو انہوں نے دل دیا، ادھر سے اس نے انہیں خدا کا نور دیا۔ جو جب آپ دل دیں گے تبھی وہ نور دے گا، دل نہیں دیں گے تو نور نہیں دے گا، کیونکہ نور کو رکھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے، نور رکھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے۔ جب تک نور کو رکھنے کے لیے جگہ نہ ملے گی تب وہ نور رکھے گا۔ آپ کا دل گندا ہے، بڑا گندا ہے، پلیدگی، گندگی سے، آلودگی سے، گناہوں سے، تاریکیوں سے، ظلمتوں سے آپ کا دل بھرا ہوا ہے۔ وہ گندا دل جب آپ اس شیخ کامل کو دو گے تو وہ شیخ کامل آپ کے گندے دل کو لے گا اور لے کر کے توبہ، استغفار، عبادت و ریاضت و مجاہدہ کے پانی سے اس کو دھلے گا اور دھل کر کے اس گندے دل کو پاک کرے گا۔ جب وہ دل پاک ہو جائے گا تو اس پاک دل میں خدا کا نور عطا فرما دے گا، اور جب اس دل میں نور آ جائے گا تو اس دل کو آپ کو لوٹا دے گا۔ اب وہی پاک دل جب آپ کے جسم میں آئے گا تو وہی پاک دل آپ کی مغفرت کی دعائیں کرے گا۔ اب آپ کو کسی کے قرآن کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب آپ کو کسی کی تلاوت کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا، اب آپ کو کسی کی عبادت اور ریاضت کا محتاج ہونا نہیں پڑے گا، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت ساری عبادتوں پہ بھاری پڑ گئی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جہنم کی آگ بجھا دے گی جو عشق کی آگ لگائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب مرحوم و مغفور حافظ عثمان صاحب ثقلینی کے گناہوں کی خطاؤں کو درگزر کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس محبت پر، جس نسبت پر، جس تعلق پر اور جس عقیدت پر وہ دنیا میں مرتے دم تک قائم و دائم تھے، اسی محبت پر، اسی عقیدت پر ان کو حشر کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو بھی جس طرح انہوں نے اپنے شیخ کا نعرہ دل سے لگایا اور زبان سے بھی لگایا، ایسے ہم کو بھی اپنے دل سے بھی لگانا چاہیے، زبان سے بھی لگانا چاہیے۔ ہمیں منافق نہیں بننا چاہیے، دل میں کوئی اور زبان پہ کوئی اور، نہ ایسا نہیں، دل میں جو ہو وہی زبان پہ ہو، چھپانا نہیں ہے، اسے چھپانا ہے۔ اب چھپانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اب چھپانے کا زمانہ جا چکا، اب آپ کو چھپانا ہے۔ جب تک آپ اپنے محبوب کو ظاہر نہیں کرو گے تب تک آپ کو نہ خدا پوچھے گا نہ مدینے کا مصطفیٰ پوچھے گا۔ ایک بزرگ حضرت شیخ حسن بصری، شیخ حسن بصری، اب آپ اس واقعہ کو سننے کے بعد یہ اندازہ لگائیے کہ محبت کسی اور سے، نعرہ کسی اور کا لگانا، طلب کسی اور چیز کی اور زبان پہ اظہار کسی اور انسان کا، اس کا عذاب کیا ملتا، اس کا عذاب کیا ملتا، کی سزا کیا ملتی؟ دل میں کوئی اور ہو، زبان پہ کوئی اور ہو، اس کی سزا کیا ملتی؟ حضرت حسن بصری کا زمانہ، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت کی ولیہ، وقت کی عارفہ ہیں، عاشقہ ہیں، ایک زاہدہ ہیں، ان کو بخار آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بخار، اور بہت ہی سخت ترین بخار ہے۔ اتنا سخت بخار آتا ہے کہ وہ چارپائی پہ پڑ جاتی ہے۔ اب ان کے بخار آنے کی خبر حضرت حسن بصری کو ہوتی ہے۔ کس کو ہوتی ہے؟ حضرت امام حسن بصری کو ہوتی ہے۔ جب امام حسن بصری کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ وقت کی رابعہ، وقت کی ولیہ، وقت کی عارفہ، عاشقہ بخار میں مبتلا ہے، چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر کے حضرت رابعہ بصری کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے
پہنچتے ہیں وہ فرماتے ہیں اے رابعہ بخار کیوں آ گیا، اتنا سخت بخار کیوں آ گیا، بیمار تو کیوں پڑ گئی، آج تک تو ایسا نہ ہوا، آج تک تو تجھے کبھی کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا موقع نہ آیا، لیکن آج تو بیمار کیسے ہو گئی۔ حسن بصری کا یہ سوال سن کے حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں، عرض کرتی ہیں کیا بتاؤں، ایک گناہ ہو گیا، اس گناہ کی سزا بھگت رہی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا وہ گناہ کون سا ہے جس گناہ کی سزا تمہیں مل رہی ہے، تمہاری ولایت کو نہ دیکھا گیا، تمہاری عبادت اور ریاضت کو نہ دیکھا گیا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے خدا نے تمہیں سزا دے دی۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں وہ گناہ یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دیکھتی ہوں کہ قرآن میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے حور و غلمان کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نہروں کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے مقامات، جنت کے محلات اور جنت کے قصریات کا ذکر ہوتا ہے۔ جب میں قرآن کو پڑھتی رہی اور اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھتی رہی تو ان نعمتوں میں ایسی مگن ہو گئی، ایسی گم ہو گئی، ایسی اس نعمت کو حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوئی، اس نعمت کے حاصل کرنے کی ایسی طلب پیدا ہوئی، حافظ غیبی سے آواز آئی اے رابعہ نعرہ میری محبت کا لگاتی ہو اور طلب جنت کے لیے لگاتی بیٹھی ہو اپنے دل میں، نعرہ میری محبت کا لگاتی ہو اور طلب تمہیں جنت کی ہو چکی، طلب تمہیں حور و غلمان کی ہو چکی، طلب تمہیں محلوں کی ہو چکی، جنت کی نعمتوں کی ہو گئی۔ اے رابعہ محبت تو یہ ہے کہ اگر تو میرے نام کا نعرہ لگائے تو میرے ہی لیے تو تڑپے، جنت کے لیے نہ تڑپے۔ حضرت رابعہ بصری عرض کرتی ہیں بس یہی کہ میں محبت خدا سے کرتی تھی، ایک لمحہ کے لیے جنت کے لیے تڑپ پڑی، بس ایک لمحہ جنت کے لیے تڑپنا خدا کو گوارا نہ ہوا۔ اس خدا نے جس کی محبت کا نعرہ میں لگایا کرتی تھی اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری بندی جب مجھ سے محبت کرتی ہے تو میرے ہی لیے تڑپے، یہ جنت کے لیے کیوں تڑپ رہی؟ تو جنت کے لیے تڑپنا خدا کو گوارا نہ ہوا، خدا نے مجھے بخار کی شکل میں سزا، 40 دن تک بخار۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک بخار۔ کیوں بخار آیا؟ اس لیے آیا کہ وہ نعرہ خدا کی محبت کا لگاتی تھی لیکن ایک لمحہ کے لیے تڑپ ان کے دل میں جنت کی آ گئی۔ تو بتاؤ جب خدا کی محبت ہو جنت کے لیے بھی تڑپنا جائز نہیں ہے، جنت کے لیے بھی تڑپنا جائز نہیں ہے، تو خدا کو یہ کہاں سے گوارا ہوگا کہ ایک بندہ اپنی زبان سے محبت کا نعرہ کسی اور کا لگائے اور دل میں کسی اور کو بٹھا کے رکھے۔ ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک در پکڑو تو سارے در کا انکار کرتے ہیں، سارے در والوں کی توہین کرو۔ ایک ولی کا دامن پکڑو تو سارے ولیوں کو حقیر سمجھو، سارے ولیوں کی گستاخی کرو، سارے ولیوں کی برائی کرو، سارے ولیوں کی مذمت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، نہ یہ تہمت ہے ہم پر، یہ ہم پر الزام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ سنیں، اس کا مطلب ہے کیا؟ ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجدد الفسانی امام ربانی عالم علوم آیات مقطعات قرآنی ارشاد فرماتے ہیں ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ولی کا دامن پکڑو تو اتنی مضبوطی سے پکڑو، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ اگر ابلیس شیطان تمہیں بھٹکانے آئے تو خود بھٹک جائے لیکن آپ کو بھٹکانا پائے، خود بھٹک جائے لیکن آپ کو بھٹکا، خود گمراہ ہو جائے لیکن آپ کو گمراہ نہ کر پائے۔
یعنی اس ولی کی محبت دل میں ایسی بس گئی ہو، ایسی رچ گئی ہو، ایسا اس نے گھر بنا لیا ہو کہ دوسرے کے آنے کا اس گھر میں کوئی دروازہ نظر آئے نہیں۔ تو جب ایک ہی گھر ہوگا اور ایک ہی گھر میں ایک ہی دروازہ ہوگا اور اس دروازے سے ایک ہی انسان آتا ہوگا، ایک ہی جاتا ہوگا، اور اس دروازے کی چابی ایک ہی انسان کے پاس ہوگی، تو دوسرے کے آنے کی بات تو بہت بڑی، دوسرے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہیں کرتا۔ تو ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پکڑو، ایسا پکڑو کہ جب کوئی چھٹانے آئے اور آپ کو ہٹانے آئے، وہ خود ہٹ جائے لیکن آپ کو ہٹانے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ رسی ایک ہی، رسی کیا ہے؟ ایک ہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ رسی کون سی؟ وہ رسی کوئی اور نہیں بلکہ وہ رسی مدینے کے مصطفیٰ ہے۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی مدینے کے مصطفیٰ ہے۔ اب مدینے کے مصطفیٰ کے بعد رسی کون ہے؟ مدینے کے مصطفیٰ کے بعد وہ رسی جو خدا تک پہنچتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کی جماعت کے بعد اہل بیت کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت کے بعد تابعین تبع تابعین کی جماعت ہے، تابعین تبع تابعین کی جماعت کے بعد اولیاء کی جماعت ہے۔ یہ جماعتیں ایک ہی رسی پکڑتی تھی، ایک ہی رسی کو پکڑ کے خدا تک پہنچتی تھی۔ ان جماعتوں نے، ان اللہ والوں نے، ان صحابہ نے، ان اہل بیت نے ایک ہی رسی پکڑی۔ وہ رسی کون تھی؟ مدینے کے مصطفیٰ کی رسی۔ اب اگر ہم اس رسی کو چھوڑ کر کوئی ایک الگ رسی بنا بیٹھے، کوئی ایک الگ نیا راستہ بنا بیٹھے، کوئی ایک الگ طریقہ بنا بیٹھے، ایک مذہب، ایک نیا دین کھول کر کے بیٹھ جائیں، تو وہ دین، وہ جو آپ نے طریقہ بنا کر کے رکھا ہے، وہ مذہب جو آپ نے خود ساختہ، مذہب جو آپ نے بنا کے رکھا ہے، وہ مذہب نہ کسی ولی تک پہنچتا ہے، نہ کسی ذات علی تک پہنچتا ہے، اور نہ ذات نبی تک پہنچتا ہے، نہ جو وہ دین و مذہب، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، نہ خدا، نہ مدینے کے مصطفیٰ، نہ حیدر کرار، نہ صحابہ کی جماعت، نہ اہل بیت کی جماعت، نہ اہل سنت کی جماعت تک پہنچتا ہے، تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان تک۔ وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ شیطان تک۔ اب اگر آپ کو رحمان تک پہنچنا ہے، آپ کو اگر رحمان تک پہنچنا ہے تو ایک رسی تھامو۔ وہ کون سی رسی ہے؟ وہ اللہ والوں کی رسی۔ اللہ والوں کی رسی، اللہ والوں نے اہل سنت کی رسی کو تھاما، اہل سنت نے صحابہ کی رسی کو تھاما، صحابہ نے اہل بیت کی رسی کو تھاما، اہل بیت نے مصطفیٰ کی رسی کو تھاما، اور مصطفیٰ نے خدا کی رسی کو تھاما۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو تھامتے گئے، ایک دوسرے کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے، ایک دوسرے کے دامن کو پکڑتے گئے، یہ کوئی الگ الگ دامن نہیں ہے، یہ سب ایک ہی دامن ہے۔ بس ایک ہی ذاتیں بدلتی ہیں ہر زمانے میں، ہر زمانے میں ذات بدلتی رہتی ہے لیکن طریقہ ایک ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت یہ ایک ایسی جماعت ہے جو جماعت ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت میں لے جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں اور جتنے دین بنے ہوئے ہیں، یہ جنت میں نہیں بلکہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرقے کیا ہیں؟ یہی سب ہیں، وہابی، قادیانی، رافضی، مرزائی،
شیعہ، نئے نئے فرقے، کتنے فلانا کتنے فرقوں کا نام ہے، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اہل سنت کی جو جماعت ہوگی، یہ جماعت جنت میں جائے گی۔ سب جہنم میں جائیں گے، اہل سنت کی جماعت جنت میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ کیونکہ اہل سنت کی جماعت لاوارث نہیں ہے، اس جماعت کا ہر زمانے میں وارث ہوا۔ اہل سنت کی جماعت لاوارث نہیں ہوتی، اس جماعت کا ہر زمانے میں وارث ہوا کرتا ہے۔ وہ وارث کوئی اور نہیں، وہ وارث ہر زمانے میں خدا اپنا ولی بنا کے بھیجے کرتا ہے۔ اور جس جماعت کی سرپرستی اللہ کا ولی کرے، وہ جماعت کبھی جہنم کی طرف نہیں جا سکتی، اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت جنت۔ اب آپ یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں، اس بات کو سننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ محبت جو ہوتی ہے، عشق جو ہوتا ہے، جو چاہت ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، یہ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ بندہ گنہگار ہو، سیاہکار ہو، مکر و فریب میں مبتلا ہو، بڑے بڑے گناہ کرتا ہو، لیکن اگر خدا کا فضل، خدا کا کرم جب ہوتا ہے، خدا کی رحمت کا جب دروازہ کھلتا ہے، تو خدا اس بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا اس بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ایک چھوٹا سا عمل وہ بندہ اگر دل سے کر لیتا ہے، تو اس ایک چھوٹے عمل کے صدقے میں اللہ اس بندے کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ وہ گنہگار، وہ شرابی، وہ مکر و فریب اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہنے والا انسان ایک دن ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ ایک شرابی ہے، شراب اس کی زندگی کا مشغلہ بن چکا ہے، نوجوان ہے، اس کی جوانی اور اس کی شبابیت کا عالم بالکل شبابیت پہ ہے۔ اب وہ بندہ شراب پی کر کے دھن ہے، مست بے خود ہے، راستے میں پڑا ہوا ہے۔ اس راستے سے حضرت ابراہیم بن ادہم کا گزر ہوتا ہے۔ کس کا گزر ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی شراب پی کر کے مست و بے خود ہے، اب اس شرابی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ ایک شرابی کو گلے کون لگائے گا؟ ایک گنہگار کو گلے کون لگائے گا؟ مولوی کسی شرابی کو گلے نہیں لگا سکتا، مولوی کسی شرابی کو گلے نہیں لگا سکتا۔ مولوی تو کہے گا ارے یہ تو شراب پی کے بیٹھا ہے، اس پر کوڑے کی حد لگاؤ، اس کو مارو، اس کو کوٹو، وہ تو یہ فتوے جاری کرے گا۔ لیکن اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی یہ نہیں کہتا کہ شرابی پہ حد جاری کرو، اس پہ کوڑے مارو، بلکہ وہ تو اس شرابی کو اپنے در سے بھگانے کے بجائے اس شرابی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ پتا چلا مولوی اپنے در سے شرابیوں کو بھگاتا ہے اور اللہ کا ولی شرابیوں کو اپنے در سے لگاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اس شرابی کو میں اپنے گلے سے لگاؤں گا، اپنی چوکھٹ سے لگاؤں گا، جب یہ میری چوکھٹ سے لگے گا، یہ گنہگار انسان جب میری چوکھٹ سے لگے گا، لگتے لگتے یہ میرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، میری صحبت میں رہے گا، میری تربیت میں رہے گا، رات و دن یہ میری سنگت میں گزارے گا۔ جب یہ رات و دن یہ گنہگار، یہ شرابی انسان جب رات دن میری صحبت میں رہے گا، تو میری صحبت کا ایک دن اس پر ایسا اثر ہوگا، خدا اس کے دل سے شراب کی محبت کو نکال کے خدا اپنے عشق کی شراب ڈال دے گا، خدا اپنے عشق کی شراب ڈال دے گا۔